وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وما علمناه الشعر वमा यंबगी ला, और नहीं हमने सिखाया उसको शेर, वमा यंबगी ला, और वो उसके लायक भी नहीं। इन हुवा इल्ला ज़िक्र व क़ुरआन मुबीन, नहीं है वो मगर ज़िक्र और क़ुरआन मुबीन। इसकी वजाहत जो है पिछले लेक्चर में गुज़र चुकी है। शायरों में उमूमी तौर पर कुछ ऐसी कमियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उमूमी तौर पर शायरों की मज़म्मत की है सूरह शुअरा में। वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, कि शायरों के पैरोकार अक्सर गुमराह लोग होते हैं। अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्ली वादी यहीमून, वो लोग हर वादी में चरते हैं। व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और उनके क़ौल व फ़िल में तज़ाद होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए।
وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا، شعر و شاعری کے ذریعے حجب کا بدلہ لیا، وہ مستثنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے، اور یہ آپ کے لائق بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جب شعر پڑھتے کسی کا تو آپ الفاظ آگے پیچھے آپ سے ہو جاتے تھے، آپ کو کوئی شعر باقاعدہ اس طرح یاد نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض روایت میں تو آتا ہے کہ آپ نے کسی موقع پر کسی کا شعر پڑھا تو الفاظ آپ نے آگے پیچھے کر دیے، تو سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، جب آپ نے شعر آگے پیچھے کر کے پڑھا تو۔ لیکن بہرحال ایسے شعر بھی ہوتے ہیں جن میں حکمت ہوتی ہے اور جن کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے، تو اللہ نے جو ہے وہ بعض شاعروں کا استثناء بھی کیا ہے۔ تو اصل میں یہاں مراد قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کوئی شعر و شاعری، کوئی کہانت نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر ہے، کوئی کاہن ہے، کیونکہ قریش مکہ جو ہے وہ الزام لگاتے تھے کہ قرآن میں شعر و شاعری ہے، اور اس زمانے میں عرب لوگ شعر و شاعری سے بہت متاثر ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں وہ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ شعر ہے، تو در حقیقت اس کی تردید ہے۔ نہ ہی ہم نے آپ کو شعر سکھائی، اور یہ آپ کے لائق بھی نہیں ہے وہ مگر ذکر و قرآن مبین، اور واضح قرآن۔ قرآن تو ایک نصیحت ہے اور یہ واضح قرآن ہے، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ڈرائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے، من کان حیا، اس شخص کو جو زندہ ہے، اس شخص کو جو زندہ ہے، جس کے اندر جس کا دل زندہ ہے اور جو بصیرت والا ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ڈرائیں اور وہ شخص ڈر جائے قرآن سے۔ قرآن سے وہی شخص ڈرتا ہے اور وہی شخص اس پر عمل کرتا ہے جو قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے اور جس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کریم جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہر شخص قرآن کریم سے ہدایت نہیں حاصل کر پاتا، بلکہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن اللہ نے اس لیے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے اتارا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے من کان حیا، اس شخص کو جو زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے اور جو قلب سلیم کا مالک ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ حق ہو جائے قول کافروں پر، اور تاکہ کافروں پر عذاب کی بات سچی ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا اور نہیں وہ دیکھتے انا خلقنا لهم کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا اس سے جو عمل کیا ہمارے ہاتھوں نے، انعاما جانور۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، انسان دیکھتے نہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا جانور پیدا کیے۔ ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا سے مراد یعنی اس سے مراد اللہ کی تخلیق ہے کہ کیا انسان دیکھتے نہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے جانور پیدا کیے جو ہمارے ہاتھوں کا عمل ہے اور جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یہاں ہاتھوں کے عمل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جانوروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ مما عملت ایدینا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان جو ہے وہ انسان کے لیے اور انسان کے عمل کے لیے
کسب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو یہاں مما عملت ایدینا سے مراد ہے کہ کیا انسان نہیں دیکھتے کہ ہم نے انسانوں کے لیے جانور پیدا کیے ہیں. تو یہاں عملت ایدینا سے مراد اللہ نے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، بلکہ اس سے مراد اللہ کی عام تخلیق ہے. جس طرح اللہ نے دیگر چیزیں بنائیں اس طرح اللہ نے جانور بنائے. اللہ نے انسان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو، ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ میں، سورہ صاد میں ہے آیت نمبر 71، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں من طین، مٹی سے، گیلی مٹی سے. فاذا سویتہ، پس جب میں انسان کو درست کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب گر جانا اس کے لیے سجدے میں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. تو یہاں سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو جن کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جن کو میں نے یہ فضیلت دی اور میں نے تجھے حکم دیا کہ تو سجدہ کرے، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اور ان کے بالتبع تمام بنی آدم کی فضیلت ہے کہ گویا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو یہ فضیلت صرف انسانوں کی ہے، یہ فضیلت دیگر مخلوقات کی نہیں ہے. جانوروں کی، نباتات، جمادات یا فرشتے بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ آدم وذریتہ قالت الملائکہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا، قالت الملائکہ، تو فرشتوں نے کہا یا رب خلقتہم یأکلون ویشربون وینکحون ویرکبون، فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں جانوروں پر. آپ نے ان کو فضیلت دی ہے دنیا کے اندر، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فرشتے کھاتے پیتے، نکاح وغیرہ کا تصور فرشتوں کے اندر نہیں ہے. فجعل لهم الدنیا ولنا الآخرہ، تو اے اللہ آپ نے جب ان کو یہ نعمتیں دے دی ہیں تو دنیا ان کے لیے کر دے، آخرت ہمارے لیے کر دے. یہ بات اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فقال اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ نے فرمایا لا اجعل من خلقته بیدی ونفخت فیہ من روحی کمن قلت له کن فیکون، کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو اور جس میں میں نے اپنی روح پھونکی ہو، میں اسے اس کی طرح نہیں کر سکتا جسے میں نے کن فیکون سے پیدا کیا. باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے کن کہا تو وہ ہو گئے. انسان کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا. تو یہ فضیلت ہے انسان کی فرشتوں کے بالمقابل. حدیث صحیح ہے یہ. تو انسان کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا ہے، تو باقی مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے کن کہہ کر، تو اللہ نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نہیں بنایا. تو یہاں جو الفاظ ہیں مما عملت ایدینا، اس سے مغالطہ نہ ہو کہ مما عملت ایدینا انعاما، کہ جانور جو ہیں اللہ نے ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ ایک محاورے کا انداز ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ انسانوں کے لیے کسب ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا اور نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس سے
جو ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا جانور ہم نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، تو کیا انسان غور نہیں کرتے کہ اللہ نے انسانوں کو کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جانور بنائے ہیں، ان کے لیے مسخر کیے ہیں۔ فہم لہا مالکون، پس وہ ان کے مالک ہیں۔ انسان، ایک چھوٹا انسان بڑے سے بڑے جانور کو یا جانوروں کے بڑے ریوڑ کو جو ہے وہ طاقت کے لحاظ سے وہ ان جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایک انسان جو ہے وہ اس ریوڑ کو سنبھال لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے۔ ایک عام انسان ایک عام انسان کا بچہ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ جانوروں کا ریوڑ جو ہے اس کو قابو میں کر لیتا ہے، اور بڑے بڑے جانور جو ہے وہ ان کو وہ کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے، اللہ نے انسان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو جانوروں کا مالک بنا دیا، جانوروں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ذلیل کر دیا ان کو، ان کے لیے، جانوروں کو ہم نے انسانوں کے لیے ذلیل کر دیا، تابع کر دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پس انہی میں ان کی سواری ہے، ان جانوروں میں انسانوں کی سواری ہے، انسان جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے کھا بھی لیتے ہیں ذبح کر کے، کچھ جانوروں پر سواری بھی کر لیتے ہیں اور جانوروں کو کھا بھی لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے، لوگوں کے لیے، فیہا، ان میں، یعنی ان جانوروں میں، اور لوگوں کے لیے ان جانوروں میں منافع، نفع کی باتیں ہیں، اور بہت سے نفع بھی ہیں کہ انسان ان کی کھالوں سے، انسان ان کی جلدوں سے، ان کے بالوں سے، جانوروں کے بالوں سے، چربی سے، اور پتہ نہیں کس کس چیز سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، بہت ساری چیزیں جانوروں کی جلدوں سے، بالوں سے، چربی سے اور دیگر چیزوں سے بنتی ہیں۔ وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں بھی، دودھ وغیرہ وہ انسان جانوروں سے حاصل کرتا ہے۔ تو انسانوں کے لیے جانوروں میں نفع کی چیزیں بھی ہیں، اور بھی جن کا پیچھے ذکر ہوا ان کے علاوہ بھی، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پس یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ یہ جانوروں کو انسانوں کے تابع انسانوں نے خود تو نہیں کیا، یہ تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو وہ انسان کے تابع ہوئے ہیں، ورنہ انسان تو ان کو اپنے تابع نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سورہ حج کے اندر اونٹ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ اونٹ ہم نے ان کو اللہ کے شعائر میں سے ایک شعیرہ بنایا ہے، ایک علامت بنایا ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو ان پر اللہ کا ذکر کیا کرو، صواف اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوں، کیونکہ اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جب وہ اپنے پہلو پر گر جائیں تو پھر فَكُلُوا مِنْهَا، تم ان سے کھا بھی سکتے ہو، تم ان میں سے کھا لو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو سوال کر رہا ہے اسے بھی دے دو، اور جو سوال نہیں کر رہا اسے بھی دے دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ نے اونٹوں کو اور یہ دیگر جانوروں کو، چھوٹے بڑے، ان کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، صرف ان کو نہیں، اس کائنات کی دیگر تمام اشیاء کو بھی۔ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً منہ، سارے کا سارا، منہ، اللہ کی طرف سے اللہ نے مسخر کیا ہے۔ ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ ہم ان کو خود مسخر کر لیتے، تو پھر اللہ کا شکر تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ کے ان انعامات پر۔ اللہ نے انسان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے پکڑا اللہ کے علاوہ معبودوں کو، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ اب انعامات تو سارے اس خالق حقیقی
نے کیے تھے، انسانوں کو اس نے پیدا کیا، دیگر چیزوں کو اس نے پیدا کیا، دیگر چیزوں کو اس نے انسانوں کے لیے مسخر کیا، انسانوں پر اتنی نعمتیں کی، تو لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے، اللہ کی مخلوق میں سے ہی معبود بنا لیے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ میرے ہی بندوں میں سے کچھ لوگوں کو معبود بنا لے؟ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے معبود بنا لیے۔ کیوں معبود بنائے؟ لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے، تاکہ وہ معبود ان کی مدد کریں۔ والعیاذ باللہ، اگر مدد کی بات ہوتی تو انسان خالق حقیقی سے مدد مانگتا، جو ہر ایک کی مدد کر سکتا ہے اور ہر ایک کی مدد کرتا ہے، لیکن انسان نے مدد مانگی بھی تو کس سے مانگی؟ اللہ کی مخلوق سے ہی۔ اللہ کی مخلوق کو ہی اللہ کے بالمقابل اللہ کا شریک بنا لیا کہ وہ اللہ کے بالمقابل جو ہے وہ انسان کی مدد کریں گے۔ اللہ کے بالمقابل کون کس کی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پکڑ لیا اللہ کے علاوہ معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی۔ وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی مدد کریں، اور جو کسی کی مدد نہ کر سکے تو اس کو معبود کہلانا جائز نہیں ہے۔ اس کو کیسے معبود کہا جا سکتا ہے جو کسی کی مدد نہ کر سکے؟ معبود کے لیے کسی کی مدد کرنا، کسی کو نفع نقصان دینا ضروری ہے۔ میں نے اکثر ذکر کیا ہے کہ معبود کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو دو شرطیں بہت ضروری ہیں، ایک کہ وہ مخلوق نہ ہو، اور دوسرا کہ وہ دوسرے کی مدد کر سکے یا دوسرے کو نقصان پہنچا سکے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نفع نقصان پہنچا سکے، پھر دوسروں کو نفع نقصان دے سکے، تو یہ معبود کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 16 میں، ایک ہی آیت میں اللہ نے یہ دونوں باتیں فرمائی ہیں۔ قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجیے زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل اللہ، آپ جواب دے دیجیے اللہ۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود پکڑ لیے ہیں جو اپنے نفسوں کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو تمہیں کیسے نفع نقصان دیں گے؟ اور پھر اسی آیت میں آگے ہے ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مقرر کر دیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کسی کو پیدا کیا ہو اور ان پر وہ تخلیق مشابہ ہو گئی ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ کی طرح پیدا کیا ہو، کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے اللہ ہی ہر شے کے خالق ہیں، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلے ہیں اور وہ قہر والے ہیں۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں باتوں کو اکٹھا کیا کہ معبود کے لیے خالق ہونا شرط ہے، معبود کے لیے نفع نقصان کا مالک ہونا شرط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی اپنے قوم والوں کو سمجھانا چاہا، قوم والے سمجھے نہیں تو عملاً سمجھایا، بتوں کو توڑ دیا۔ قوم والے میلے پہ گئے، بتوں کو توڑ دیا، اور جب وہ قوم والے واپس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، اور حضرت ابراہیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں کرتا تھا، اس کو سب کے سامنے بلاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے بلایا گیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تو حضرت ابراہیم نے یہی جواب دیا، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا کہ اسے سب لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب لوگ گواہ رہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ قال بل فعله كبيرهم، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا سمجھانے کے لیے ان کو کہ یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، کلہاڑا بڑے پر رکھ دیا تھا۔ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو، انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ اب یہی جو ہے وہ سب سے بڑا رد تھا بتوں کا۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، حضرت ابراہیم نے کہا بتوں سے ہی پوچھو، تو انہوں نے اپنے نفسوں پہ غور کیا مشرکوں نے، اور کہنے لگے تم ہی ظالم ہو،
یہ بت تو بول بھی نہیں سکتے، جب یہ بول نہیں سکتے تو یہ نفع نقصان کے مالک کیسے؟ جب نفع نقصان کے مالک نہیں تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت ماری گئی، دوبارہ شیطان دوبارہ حاوی ہو گیا۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تمہیں پتہ یہ بول نہیں سکتے، تو کیا کہا؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو بنیادی شرط معبود کی کہ نفع نقصان دے سکے۔ یہ اگر جو ہے بچہ جو شور کر رہا ہے کہ باہر لے جائیں کچھ دیر کے لیے، تو اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی سب سے زیادہ حیثیت ہے اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، اور ان میں سے بھی جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ انہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ کوئی خیر پہنچانا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہی بات یہاں فرمائی ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے پکڑے اللہ کے علاوہ معبود، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی، وہ معبود ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لیے لشکر ہوں گے حاضر کیے ہوئے، یعنی وہ بتوں نے معبودوں نے ان کی کیا مدد کرنی ہے، بلکہ یہ ان کے معبود قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی حاضر ہوں گے جہنم میں، میدان محشر میں ان کے ساتھ ہی پیش ہوں گے اور ان کے ساتھ ہی حاضر ہوں گے، کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ان کی، بلکہ ان کی ذلت اور مزید ذلت اور رسوائی کا باعث ہوں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ یعنی وہ معبود ان کے لیے جندن لشکر ہوں گے، محضرون حاضر کیے ہوئے، ایسے لشکر نہیں ہوں گے جو قیامت کے دن مدد کر سکیں، بلکہ وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں موجود ہوں گے اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات، ان کا قول، ان کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کے بارے میں یہ جو بکواس وغیرہ کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے غم میں مبتلا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان سے حساب کتاب لیں گے۔ فلا يحزنك قولهم، تو ان کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے، آپ کو غمگین نہ کرے۔ کبھی کافر آپ کو جھوٹا، کبھی کافر آپ کو دیوانہ اور کبھی کچھ کہتے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، تو یہ ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں ہم وہ بھی چھپاتے ہیں اور ہم وہ بھی جانتے ہیں، اور جو وہ چھپاتے ہیں ہم وہ بھی جانتے ہیں، ہم ان کے سب اعمال سے باخبر ہیں، ہم ان کو اس کی پوری سزا دیں گے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا اور نہیں دیکھتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے اس کو نطفہ سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس اچانک ہی وہ واضح جھگڑالو بن جاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے بیان کی ہمارے لیے یہ مثال، وَنَسِيَ خَلْقَ، اور وہ بھول گیا اپنی تخلیق کو، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، اور وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اصل نہیں دیکھتا، کہ انسان کو اللہ نے نطفہ سے پیدا کیا ہے، اور اس حقیر پانی سے پیدا ہونے والا انسان وہ کس کے بارے میں بحث اور جھگڑا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور
عظمت کے بارے میں وہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے بارے میں بحث شروع کر دیتا ہے کہ کیا اللہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ بحث کون کرتا ہے؟ وہ انسان جو نطفہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کو اسے اللہ نے پیدا کیا ہے نطفہ سے، حقیر نطفہ سے۔ تو اس حقیر نطفہ سے پیدا ہونے والا انسان وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا شروع کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی تخلیق کو، اور وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہوں گی؟ تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد جو ہے وہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے، کوئی زندہ نہیں کر سکتا انہیں۔ کافر کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ ابی بن خلف ملعون شخص جو ہے، اس نے، اور بعض روایات کے مطابق عاص بن وائل، ان دو کے بارے میں آتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق ابی بن خلف نے، اور بعض روایات کے مطابق عاص بن وائل، العاصی بن وائل۔ تو یا ابی بن خلف نے یا عاص بن وائل نے اپنے ہاتھ میں ایک ہڈی پکڑی جو بوسیدہ تھی، جو بوسیدہ ہو چکی تھی، جنگل میں پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ اس بوسیدہ ہڈی کو جو ہے وہ ہاتھ میں لیے ہوئے آیا، اور وہ کہنے لگا یا محمد اتزعم ان اللہ یبعث ھذا، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر سکتے ہیں، اس بوسیدہ ہڈی کو؟ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یمیتک اللہ ثم یبعثک ثم یحشرک الی النار، ہاں ضرور، اللہ تجھے ماریں گے بھی، اللہ تجھے دوبارہ اٹھائیں گے بھی، اور تجھے پھر آگ میں بھی ڈالیں گے، والعیاذ باللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کریمہ تلاوت کی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، سورہ یاسین کے آخر تک، یا آخری یہ 8-10 آیات آپ نے تلاوت کی۔ بعض روایات کے مطابق عاصی بن وائل، اس نے ایک ہڈی پکڑی بطحا سے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا ایحیی اللہ ھذا بعد ما اری، میں اس بوسیدہ ہڈی کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یمیتک اللہ ثم یحییک ثم یدخلک جہنم، اللہ تجھے ماریں گے، پھر تجھے زندہ کریں گے، پھر تجھے جہنم میں بھی داخل کریں گے، والعیاذ باللہ۔ نہیں، کافر اور کافروں کے سردار تھے۔ چلیں اذان کے بعد باقی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے مبارک ہاتھ میں تھوکا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصق یوما فی کفہ، اپنے ہاتھ میں تھوکا، فوضع علیہ اصبع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلی رکھی، اور آپ نے فرمایا قال اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انا تعجزنی وقد خلقتک من مثل ہذہ، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، میں نے تجھے اس چیز سے یا اس سے ملتی جلتی چیز سے پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تھوکا، اور تھوک کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، حتی اذا سویتک وعدلتک، حتیٰ کہ جب میں نے تجھے سیدھا کر دیا، تندرست کر دیا، مشیت بین بردین، تو 2 چادروں کے اندر چلتا ہے کپڑے پہن کر، وللارض منک وعید، فجمعت ومنعت، تو نے مال جمع کر لیا، حتی اذا بلغت التراقیہ، حتیٰ کہ جب تیری جان حلقوم کو پہنچ جاتی ہے تو قلت اتصدق، پھر تو کہتا ہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں، وان اوان الصدقہ، اب تو صدقے کا وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے انسان کو حقیر چیز سے پیدا کیا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی خلقت کو بھول کر اللہ رب العالمین کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ یہاں انسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا ہے، ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کتنا عاجز ہے اللہ کے مقابلے میں، اور ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو نطفہ سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اللہ انسان کو نطفہ سے پیدا کر سکتا ہے، تو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو وہ اللہ انسان کو ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کی بوسیدہ ہڈیوں سے اور اس کے جسم کے ذرات سے جو مٹی میں مل چکے ہوں گے، تو وہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی لیے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، قل کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحییہا، اس نے سوال کیا تھا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، تو فرما دیجئے زندہ کرے گا ان کو الذی، وہ ذات، انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ انہیں بنایا تھا۔ جس اللہ نے ان ہڈیوں کو عدم سے وجود میں لایا، تو وہ اللہ ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کتنی سادہ سی بات ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر قسم کی تخلیق کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، تو بہت زبردست تخلیق کرنے والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے من الشجر الاخضر نارا، سبز درخت سے آگ، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ جس اللہ نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی، سبز درخت جو ہے اس کے اندر تری ہے، وہ تر و تازہ درخت ہے، اور اس سے اللہ نے آگ نکالی۔ اللہ تعالیٰ ایک تر درخت سے آگ جیسی گرم چیز پیدا کر سکتے ہیں، تو ان اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اللہ انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کریں، وہ اللہ مردوں کو زندہ کریں۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا اور نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر، قادر، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیا زمین و آسمان جیسی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا انسان کو دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا، بلکہ وہو الخلاق العلیم، وہ بہت بڑا خلاق ہے، العلیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے دلائل اکٹھے کر دیے ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بالاولیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، تخلیق کی ابتدا اس نے کی ہے، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور وہ اعادہ کرنا تو بہت آسان ہے۔ ابتدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اعادہ تو آسان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، وہ تو بہت آسان ہے۔ اور پھر جو اللہ زمین و آسمان جیسی بڑی مخلوقات پیدا کر سکتا ہے، تو انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرنا جو ہے وہ اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، سورہ مومن میں فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق تو لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی چیز ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو یہاں وہی بات فرمائی کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ اور انسان کھربوں ہوں کہ وہ ایک ہو، اللہ کے لیے ایک برابر ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا پہلی دفعہ، یا تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک نفس کو پیدا کرنا اور اٹھانا۔ تو اللہ کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں، وہ تو ہر قسم کی تخلیق کو ہر بہت بڑا تخلیق کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، سوائے اس کے کہ نہیں اس کا تو معاملہ یہ ہے، اللہ کی قدرت تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کسی شے کا، ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ نے بڑی سے بڑی چیز کو پیدا کرنا ہو، اللہ کن کہتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔
یہ تو انسان کی عظمت، اللہ نے انسان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، باقی مخلوقات کو اللہ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا. تو جو اللہ کن کہہ کے ہر چیز کو پیدا کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر لیں. یہ آسمان و زمین اور پہاڑ اور فرشتے اور تمام مخلوقات اللہ نے کن کہہ کر پیدا کی ہیں. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکوت ہے، ہر شے کی بادشاہت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تم مان لیتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو اسی اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے. پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ پیدا کرتا ہے کہ نہیں پیدا کرتا. جب تم اللہ کے سامنے موجود ہوگے قیامت کے دن تو تب کیسے انکار کر سکو گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. برحمه تحلو الحياة شوقا إلى